سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کا معنی چاشت کا وقت، دھوپ کے شروع ہونے کا وقت۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، اس کی نسبت سے اس کا نام سورۃ الضحیٰ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، ایک روایت میں ہے کہ 2-3 دن سے آپ پر وحی نہ آئی۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ شاید اس نبی کا شیطان اس کو چھوڑ چکا ہے، نہ اٹھنا۔ تو اس وجہ سے پھر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس میں اس کا تذکرہ تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ رات چھا جاتی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، اور ان دونوں چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی، چاشت کی قسم، دھوپ کے نکلنے کے وقت کی قسم، اور رات کے چھا جانے کی قسم۔ مناسبت اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کا چھا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ پہلے دن روشن تھا، پھر اندھیرا چھا گیا، تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ ناراض ہو گیا مخلوق سے، انسانوں سے؟ نہیں، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، بلکہ سارے دن کی تھکاوٹ اور انسان کے کام کاج سے آرام کے لیے اللہ نے رات بنائی۔ تو اسی طرح وحی کا آنا اور وحی کے آنے کے بعد وحی کا کچھ وقت کے لیے رک جانا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ وہی آرام، سکون، دل کو تسکین پہنچانے کے لیے اور نئی دوبارہ آنے والی وحی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس لیے درمیان میں وقفہ لایا جاتا ہے۔ وحی کے وقفے کے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا یا اپنے نبی کو چھوڑ دینا مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَيَرْضَىٰ، یعنی تیرے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ دنیا میں اگر یہ تیرے ساتھ مشکلات، پریشانیاں، مصائب آتے بھی ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا چند لمحوں کی ہے، سانسیں بند ہوں گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور آخرت ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَيَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب دے گا، اور اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دونوں مراد ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی دینے والا تھا اور آخرت میں بھی دینے والا تھا، شرط یہ تھی کہ تو اللہ کے ساتھ قائم رہ، تقوی کو اپنے اندر رکھ، ان لوگوں کی باتوں کو دل پہ مت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سابقہ حالات میں سے 3 حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، کیا تجھے یتیم نہیں پایا؟ لم یجدک یتیما فآویٰ، تجھ کو جگہ دی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ کے والد نہیں تھے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو، فوت ہو چکا ہو اور وہ بھی نابالغ، یہ یتیم ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید اس کو بھی صحیح تعریف نہیں کی جاتی، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو۔ ماں کا یتیم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف باپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے جائز اخراجات، اس کی آمدنی سے اس کے جائز اخراجات پورے نہ ہوتے، اس کی آمدنی سے اس کے جائز اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اور یتیم ہوا جس کا باپ نہیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ لم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا؟ مطلب کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے۔ فآویٰ، تجھے جگہ دی، ماں نے پرورش کی، دادا نے پرورش کی، چچا ابو طالب نے پرورش کی، پرورش کروائی اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتہ داروں سے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے تجھے راستے سے ناواقف پایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا، جوانی میں قدم رکھا، تو عرب کا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، شرک، جہالت، بدعات، خرافات، شراب نوشی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو راستے سے ناواقف تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن ہم نے تجھے واقف کروایا تھا، ہم نے تجھے ہدایت دی تھی کہ یہ سارا کچھ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچار کیا تھا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو بلند کیا تھا، تو یہی لوگوں سے کہا تھا کیا تم میری سابقہ زندگی کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے سابقہ 40 سال تمہارے اندر کیسے گزارے ہیں؟ تم تو گناہوں کے اندر لترے ہوئے تھے، میں نے 40 سال کا عرصہ، اور یہ سارا عرصہ تقریباً آدھا عرصہ کم از کم 40 سالوں میں تو جوانی کا عرصہ تھا، جس میں اکثر لوگ جوانی میں بھڑک جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو میری سابقہ زندگی کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کوئی گناہوں کے اندر نہیں تھا، خلوت کے اندر اللہ کی بات کیا کرتے تھے۔ لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، میں نے تمہیں تنگ دست پایا اور پھر تجھے غنی کر دیا۔ یعنی پہلے مشکلات، پریشانیاں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بعد میں جب غزوات، جہاد شروع ہوا، مال غنیمت، مال فہ آنا شروع ہوا تو مالوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا،
لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ یتیم پہ سختی مت کر، یعنی تو نے بھی یتیمی کا وقت گزارا ہے تو اگر یتیم تیرے پاس آتا ہے تو اس پر سختی مت کر، اس پر نرمی کر، اور اگر کوئی مانگنے والا تیرے پاس آتا ہے تو اس کو ڈانٹ مت، اس کو جھڑک مت۔ یہاں مانگنے والے سے مراد ضرورت مند ہے، جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، اگر وہ مانگتا ہے اور آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو اس کو دو۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں پیشہ ورانہ سوالی بنے ہوئے ہیں، گداگر ہیں، جو مانگتے رہتے ہیں، جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ان کو کہو بھی، موقع ملے بھی، وہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دینا درست نہیں ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خام خواہ لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، قیامت کے دن یہ آئیں گے ان کے چہرے پہ ذرا برابر گوشت نہیں ہوگی۔ خام خواہ مانگنا، بس ایسے اپنا پیشہ بنا لینا کہ بس سارا دن مانگ مانگ کے اکٹھا کرنا ہے، مانگ مانگ کے کھانا ہے، قیامت کے دن یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ اپنے چہرے کا لے کے آئیں گے، کچھ ان کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت مند اگر مانگے تو اس کو منع مت کرو، اپنے مال میں سے دو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہوئی ہے اس نعمت کو بیان کرو، مطلب کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہوا ہے، محنت دی ہوئی ہے، اس کو پتا ہو، اگر کو پوچھے کہ بھائی ہاں اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا ہے، ہر وقت یہی کہنا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مار کے بس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ جب ناشکری آتی ہے تو پھر اللہ نے جو دیا ہوتا ہے اللہ وہ بھی لے جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تھوڑا بھی دیا ہے اس پر بھی انسان شکر گزاری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے۔ پازیٹیو مائنڈ، جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے دیا ہے، اس میں کچھ بہتری ہے۔ اگر جو اللہ نے نہیں دیا، دوسروں کو دیا اور ہمیں نہیں دیا ہوا، اس کے بارے میں بھی یہی سوچو کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہے، کیوں اللہ نے نہیں دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ فهو اجدر اللہ تذروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ نے نہیں دیا اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اس میں بھی اللہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ